محبتیں اور اہل جریلی کا بلاوا، ہمارے مولانا اسد صاحب کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب ایک جگہ مشترکہ طور پر جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اور چونکہ سرزمین جریلی میں اس سے پہلے بھی میں آ چکا ہوں اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں یا نہیں. جن لوگوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ یہ جان جائیں کہ میرا بچپن سے ایک مزاج ہے جریلی والوں کہ میں بچپن سے قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں. اس لیے کہ میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا. ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا. تو پھر ایسا لگنا چاہیے کہ واقعاً یہ میدانی مجمع ہے اور بالکل آپ کو مردوں کی طرح سننا ہے، مردوں کی طرح نہیں سننا ہے. ہاں عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا ہے، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھئے مولانا فخر الدین صاحب قبلہ مداری وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہی تو اس چمن کی زینت ہے کہ حسینیت کا وہ چمن ہے جہاں ہر رنگ کے پھول نظر آتے ہیں. پوری توجہ، یہاں جو آ جائے اس کا استقبال ہے. یہاں حر آئے تو گلے لگا لیا جاتا ہے، حرملہ آئے تو بھگا دیا جاتا ہے. پوری توجہ، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ایک بات تو آغاز میں ہی سمجھ میں آ گئی نا جریلی والو کہ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، بے ایمانوں سے مخاطب ہی نہیں ہے. پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قسم خدا کی قرآن کی 114 سورتیں اٹھا کر دیکھ لو. 114 سوروں میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں. توجہ کیجئے گا، 86 سورتیں مکے میں نازل ہوئی، 28 سورتیں مدینے میں نازل ہوئی. اب میں کیا کروں؟ قبلہ آپ آگے تشریف لائے، ایک بلند ترین درود پڑھے آپ لوگ محمد و آل محمد. 86 سوریں مکے میں نازل ہوئی اور 28 سورتیں مدینے میں نازل ہوئی. مگر آپ چاند اور سورج کی اینک لگا کر بھی دیکھ لیں تو قرآن مجید میں جو 86 مکی سورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، ان میں سے اللہ نے کسی ایک آیت میں بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا. توجہ کیجئے گا، مگر جو 28 مدنی سورتیں ہیں وہ سورے جو مدینے میں نازل ہوئے ان میں آپ اٹھا کر دیکھیں جگہ بجگہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ایک بات تو اللہ نے قرآن میں ہم کو سمجھا دی اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھو مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا. پوری توجہ، مکے میں اسلام تھا، مدینے
مدینے میں ایمان تھا. اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کیا کرو اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو. پروردگار تیری اطاعت کرے مالک ممکن کیسے ہے؟ کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پروردگار اطاعت کے لیے شرط ہے کہ جس ذات کی اطاعت کی جائے وہ نظروں کے سامنے موجود ہو, وہ نگاہوں کے سامنے موجود ہو, وہ نظر آتا ہو. بھئی اگر میں کہوں مجھے فالو کرو تو کیسے فالو کرو گے؟ مجھے دیکھو گے تب تو فالو کرو گے, مجھے دیکھو گے تب تو میری اطاعت کرو گے. پروردگار تجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, تو وحدہ لا شریک ہے. جو دکھ جائے وہ بندہ تو ہو سکتا ہے, وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو پروردگار تجھے کیسے تیری اطاعت کیسے کی جائے؟ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ میرے رسول کی اطاعت کرو. پتہ یہ چلا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے تم نے رسول کی اطاعت کی تو جس نے بھی رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ خود قرآن میں ایک اور جگہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ دیکھو میرے نبی کا کردار زمانے کے لیے رول ماڈل ہے, اسوہ حسنہ ہے. میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے. ایک جگہ اللہ کہہ رہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محمد کے پیچھے چلو, میرے حبیب کے پیچھے چلو. تو اب میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کا قرآن میں حکم ہے, یعنی مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے جو محمد کہے وہی کہو, جو محمد کرے وہی کرو, جو میرا نبی کہے تم وہ کہو, جو میرا نبی کرے تم وہ کرو. اب بات سمجھ میں آ گئی, یہ اللہ کا حکم ہے. اگر نبی کہے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جانا, اگر نبی کہے بیٹھو تو بیٹھ جانا, اگر نبی کہے جاگو تو جاگ جانا, اگر نبی کہے سو تو سو جانا, اگر نبی کہے سجدہ کرو تو سجدہ کرنا, اگر نبی کہے قیام کرو تو قیام کرنا, اگر نبی کہے سلام کرو تو سلام کرنا. پوری توجہ کرنا. اگر نبی کہے جنگ کرو تو جنگ کرنا, اگر نبی کہے سلو کرو تو سلو کرنا, اگر نبی کہے جاگو تو جاگنا, اگر نبی کہے تو سونا. تو اب مجھے جملے بدل کر کہنے دیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کہے بیٹھو تو کھڑے ہونا حرام. بھائی آخری آدمی تک اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں. اگر نبی کہے بیٹھو تو کھڑے ہونا حرام, اگر نبی کہے کھڑے ہو تو بیٹھنا حرام, اگر نبی کہے جاگو تو سونا حرام, اگر نبی کہے سو تو جاگنا حرام. کیا خیال ہے جریلی والوں کا؟ اگر نبی کہے جاگو تو سونا حرام, اور اگر نبی کہے چپ رہو تو رونا حرام. کون منزل مقصود تک پہنچ گیا اور کون ابھی خیالوں کے کعبے کا ہی طواف کر رہا ہے. پوری توجہ. اب میرا نبی کہے کھڑو تو کھڑے ہو تو بیٹھنا حرام, میرا نبی کہے بیٹھو تو کھڑے ہونا حرام. اللہ کہہ رہا اطیعوا الرسول میرے رسول کی اطاعت کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اچھا میرے مالک اطاعت کے لیے دیکھنا بھی شرط ہے, دیکھنا لازم ہے. پروردگار کوئی ایک ایسا عہد آ جائے, اس لیے کہ نبوت تمام ہونے والی ہے, رسالت ختم ہونے والی ہے, اور تو خود قرآن میں اعلان کر چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا, قبلہ نعمتیں تمام ہو گئی, اللہ اسلام سے راضی ہو گیا, نعمتیں بھی تمام ہو گئی, دین بھی مکمل ہو گیا, نبوت بھی تمام ہو گئی, رسالت بھی مکمل ہو گئی. توجہ کیجئے گا. تو پروردگار تیرے نبی پر, آخری نبی پر نبوت مکمل ہو گئی. تو پروردگار ایک ایسا عظیم دور آیا اور 1400 برس سے مسلمان اور مسلمانوں کی گناہگار نگاہیں قاصر ہے کہ نبی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے. تو پروردگار
رسول کو سب نے سمجھ لیا، اللہ کو سمجھنے میں بھول نہیں ہوئی، رسول کو سمجھنے میں مسٹیک نہیں ہوئی، مگر صاحب امر کو سمجھنے میں آج تک مسلمان بھول میں ہے۔ مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل میں صاحبان امر ہے کون۔ پوری توجہ کیجئے گا، صاحب امر ہے کون؟ اب سنیے، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، مگر صاحب امر کے لیے الگ سے اطیعوا نہیں کہا، جیسے ہی کہا اطیعوا الرسول فوراً کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، الگ سے اطیعوا نہیں کہہ کے بتا دیا کہ جو صاحب امر ہوگا اس کا اور رسول کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا، وہ بلا فصل ہوگا۔ بھائی مولا سلامت رکھے جو لوگ پہنچ گئے اور جو روش ادراک میں میرے ساتھ مسافر بن گئے۔ اللہ کہہ رہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ بلا فصل جملہ بتا رہا ہے کہ جو بھی صاحب امر ہوگا اس کے اور رسول کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، اس کے اور رسول کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہوگی، وہ نبی سے بلا فصل ہوگا۔ پوری توجہ کیجئے گا، اب دنیا والے کہنے لگے، سنیے گا، اب دنیا والے کہنے لگے صاحب امر کا الگ الگ ترجمہ کیا۔ کسی نے کہا صاحب امر سے مراد بادشاہ ہے، کسی نے کہا صاحب امر سے مراد مولوی ہے۔ اب ظاہر بات ہے نا بھائی، مولوی تو کہے گا کہ صاحب امر مولوی ہی ہے تاکہ امت کا سارا ٹوکرا مولوی اپنے گود میں لیے بیٹھ جائے۔ پوری توجہ، کسی نے کہا صاحب امر مولوی ہے، کسی نے کہا صاحب امر بادشاہ ہے، کسی نے کہا صاحب امر حاکم ہے، کسی نے کہا صاحب امر نقیب ہے، کسی نے کہا صاحب امر کمانڈر ہے، مگر قرآن کو ویسے سمجھنا ہوگا جیسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے کہ قرآن ملا کی نہیں اللہ کی کتاب ہے۔ پوری توجہ، یہ کتاب ہے اللہ کی۔ اب اللہ کہہ رہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحب امر وہ ہوگا جس کے اور رسول کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ صاحب امر کی اطاعت ویسے ہی ہوگی جیسے رسول کی اطاعت۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ جب صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی، جب صاحب امر اور رسول کی پیروی ایک جیسی، جب صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صاحب امر اور رسول کی خلقت بھی ایک جیسی ہوگی۔ پوری توجہ، صاحب امر جو ہوگا اس کو اللہ نے اسی شے سے خلق کیا ہوگا جس شے سے اللہ نے رسول کو خلق کیا۔ صاحب امر اور رسول کی خلقت بھی ایک جیسی ہوگی۔ تو اب ملاؤں نے کہا صاحب امر سے مراد بادشاہ، صاحب امر سے مراد حاکم، صاحب امر سے مراد نقیب، صاحب امر سے مراد کمانڈر۔ تو بھئی بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ بھی انسان ہے۔ حاکم کون ہے؟ حاکم بھی انسان ہے۔ کمانڈر کون ہے؟ کمانڈر بھی انسان ہے۔ نقیب کون ہے؟ نقیب بھی انسان ہے۔ تو اب ہم معلوم کرتے ہیں اللہ سے کہ پروردگار تو نے سارے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ بادشاہوں کو کاہے سے پیدا کیا؟ حاکموں کو کاہے سے پیدا کیا؟ مولویوں کو کاہے سے پیدا کیا؟ مفتیوں کو کاہے سے پیدا کیا؟ اب اللہ سورہ دہر میں ارشاد فرما رہا ہے، نوجوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھنا بالکل حمد اندوش ہو کر۔ اللہ سورہ دہر میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا۔ پروردگار تو نے انسانوں کو کاہے سے پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسانوں کو گندے نطفے سے پیدا کیا۔ آخری آدمی تک ہم نے انسان کو من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نجس نطفے سے پیدا کیا، گندے نطفے سے پیدا کیا۔ تو بھئی بادشاہ بھی انسان، حاکم بھی انسان، مولوی بھی انسان، تو پھر ماننا پڑے گا کہ بادشاہ کی بھی خلقت نجاست سے، مولوی کی بھی خلقت نجاست سے، مفتی کی بھی خلقت نجاست سے، حاکم کی بھی خلقت گندگی سے۔ اب صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت اسی شے سے ہوئی ہو جس شے سے محمد کی خلقت ہوئی۔ میں نے کہا پروردگار تو نے سارے انسانوں کو گندگی سے نطفے سے پیدا کیا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ
کیا؟ میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب جو لوگ شک کرتے ہیں نا کہ محمد نور سے نہیں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے محمد مٹی سے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے محمد پانی سے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے محمد ہوا سے پیدا ہوئے، تو اب یاد رکھنا ایک جملہ، نبی کہہ رہے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو اب اگر کسی کو بھی میرے نبی کی نورانیت پر شک ہے اور جس کو بھی یقین نہیں ہے کہ محمد نور سے پیدا ہوئے، جو یہ کہتا ہے کہ محمد مٹی سے ہوئے، محمد ہوا سے ہوئے، تو یاد رکھ لینا اللہ نے اسی شے سے محمد کو خلق کیا ہے جو شے کا وجود محمد سے پہلے تھا۔ توجہ کیجئے گا، اگر تم نے یہ مانا کہ محمد مٹی سے پیدا ہوئے تو پھر ماننا پڑے گا کہ مٹی کو اللہ نے محمد سے پہلے خلق کیا۔ اگر تم نے یہ مانا محمد ہوا سے پیدا ہوئے تو ماننا پڑے گا ہوا محمد سے پہلے خلق ہوا۔ اگر تم نے مانا کہ محمد کو پانی سے پیدا کیا تو ماننا پڑے گا پانی محمد سے پہلے پیدا ہوا۔ مگر میں کیا کروں، محمد سے پہلے کچھ نہیں تھا، بس اللہ تھا۔ اور اللہ ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، تو اللہ نے اپنے نور سے نور محمد کو پیدا کیا اور سارے انسانوں کو گندے نطفے سے پیدا کیا۔ تو صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت بھی نور محمدی سے ہوئی ہو۔ اگر حدیث یہاں ختم ہو جاتی میں جملہ ختم کر دیتا، مگر نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر آگے بڑھ کے کہا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورِ الْوَحْيِ۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو جریلی والوں، پہلی بات تو سمجھ لو کہ میں گنگوں کے بیچ پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں نا جس کا نام لینے کے بعد گنگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ سب مل کر علی مولا، 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 علی مولا۔ تو صاحب امر وہ ہوگا قبلہ جس کی خلقت محمد جیسی ہوگی۔ اٹھا کر پڑھو اپنی کتابیں، مسند الفردوس میں امام دیلمی سے لے کر امام ذہبی تک نے میزان الاعتدال میں، اور امام ذہبی سے لے کر علامہ خلیل احمد چشتی نے، اور خلیل احمد چشتی سے لے کر مولا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے، اور علامہ صالح کشفی سے لے کر صاحب کوکب دری سے لے کر امام خوارزمی تک نے اپنی مناقب میں لکھا کہ نبی نے الگ الگ متن کے ساتھ، الگ الگ عربی عبارت کے ساتھ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، جس طرح ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ارے یہی تو بات ہے نا، نبی نے کہا لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت۔ یہی تو وجہ ہے جب علی کا خون نبی کا خون، جب علی کا گوشت نبی کا گوشت، جب علی کا نور نبی کا نور، تبھی تو علی کی اولاد نبی کی اولاد۔ ایک صلوات پڑھو بابا سے بلند آپ سب مل کر۔
مقابلہ کرانے سے پہلے بے غیرت دیکھ تو لے خلقت کاہے سے ہے. علی کی خلقت جس سے نبی کی خلقت. نبی ہے نور. اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محمد ہم نے آپ کو نبوت دے کر بھیجا, ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا, ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا, اور ہم نے آپ کو اپنا اذن دے کر ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور ہم نے اے محمد آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. توجہ, نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اچھا جو لوگ میرے نبی کے نور ہونے پہ شک کرتے ہیں نا, ان کے لیے ایک جملہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اچھا چراغ کیا ہے میری جان؟ چاروں طرف کمرے میں اندھیرا ہے نا. تم نے ایک چراغ جلایا, چراغ رحمت ہے, چراغ رحمت ہے. اندھیرے کمرے میں چراغ جلایا, چراغ خود بھی روشن ہوا, کمرے کو بھی روشن کر دیا, ہم سب کو روشن کر دیا. توجہ کیجئے گا, چراغ نے ہم سب کو روشن کر دیا. مگر ایک جملہ آہستہ سے کہوں, تم زور سے سننا. چراغ نے ہمیں روشنی تو دی, چراغ نے ہمیں روشن تو کیا, مگر چراغ نے اپنے جیسا دوسرا چراغ نہیں بنایا. توجہ توجہ توجہ, چراغ نے اپنے جیسا دوسرا چراغ نہیں بنایا. چراغ سے ہم روشنی تو لے سکتے ہیں مگر خود چراغ جیسے نہیں ہو سکتے. اور اگر کسی کے جاہل دماغ میں یہ خرافاتی خیال پیدا ہو جائے نا کہ ہم بھی چراغ جیسے, تو چراغ کی لو میں ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا, رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. توجہ کیجئے گا, رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. اللہ کہہ رہا میرا محمد نور بانٹنے والا چراغ ہے, کائنات کے لیے رحمت ہے. اگر اسے اپنے جیسا سمجھا تو جہنم میں جلا دوں گا. تو جہنم میں جلا دوں گا. اچھا چراغ, نوجوانوں ادھر ادھر نہیں, میری طرف دیکھو. ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں, سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں. وجہ ہے نا, علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. بالکل کنسنٹریشن میری طرف ہے. میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. چراغ کیا ہے میری جان؟ رحمت ہے نا, روشن کر دیا نا چاروں طرف, چیر دیا اندھیرے کو. اچھا چراغ جو ہے یہ اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے. جو یہاں پر شعراء ادبا بیٹھے ہیں وہ میری بات سے لطف لیں گے. تم نے بھی پڑھا ہوگا نوجوانوں بچپن میں شمع اور پروانہ, ہے نا. قبلہ بہت پرانا سبجیکٹ ہے شمع پروانہ. اچھا جریلی والوں, تم نوجوانوں تم آج تک یہی سمجھتے آئے ہوگے نا کہ پروانہ جو ہے اس کو چراغ سے بڑی محبت ہوتی ہے, شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے. مگر ایک جملہ کہوں, مجھے دیکھنا ہے کیسے سنو گے اور تمہاری سماعتیں کس معیار پر ہیں. تم یہ سمجھتے ہو نا کہ پروانے کو شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے. حقیقت میں پروانے کو شمع سے محبت نہیں ہوتی ہے, پروانے کو شمع سے بڑی دشمنی ہوتی ہے. پروانہ شمع کا
بڑا بے وفا ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جب تک شمع جلتی رہتی ہے شمع کے ارد گرد مڈلاتا رہتا ہے، شمع کے ارد گرد مڈلاتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی شمع بجھ جاتی ہے شمع کی میت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ارے جو پہنچ گئے میرا سلام، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہنچ گئے ان کو میرا سلام، پوری توجہ ہے۔ تو محمد ہے نور بانٹنے والا چراغ۔ قبلہ تقریباً 1.5 سال پہلے میرا غیر مقلدین سے اسی موضوع پر مناظرہ ہو رہا تھا، نور کے موضوع پر۔ رات گئے تک مناظرہ ہوا۔ اچھا، ہم علی والوں کا یہ پرانا چلن ہے، ہم علی والے دشمن کو دلیل سے دلیل کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ عقل سے دلیل دیتا ہوں، پھر حدیث سے، روایتوں سے، آخر میں قرآن تک لاتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کو تو یہ جھٹلا نہیں سکتے نا، ان کے باپ دادا نے کہہ دیا قرآن کافی ہے۔ پوری توجہ۔ اب قرآن سے تو یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے، یہ بھگوڑے کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ توجہ کیجئے گا، دلیل پہ دلیل دیا، آخر میں اس کی سوئی وہیں اٹک گئی۔ قرآن سے بھی دلیل دے دیجئے۔ میں نے کہا ہاں میری جان مجھے پتا ہے تجھے قرآن سے دلیل دینا پڑے گا، تو بھی بڑا نقاد ہے، ہر اعتراض سے پہلے آئینہ دیکھتا ہے، آئینے میں اچھے اچھوں کی شکلیں نظر آتی ہیں اور پھر شکلیں دیکھ کر اعتراض داغ دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو بھی سن قرآن سے دلیل۔ اللہ فرما رہا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ قرآن ہے، قرآن۔ اے محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اب منافق بھی تو منافق ہے نا، جب تک اپنا شجرہ نہیں کھولے گا پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہ کہنے لگا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں محمد نور بانٹنے والے چراغ ہیں، اللہ نے یہ کہا ہے اے میرے نبی ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا، مگر یہ بات جان لیجئے محمد نور بانٹنے والے چراغ ہیں، خود نور نہیں ہیں۔ سنیے گا، اب قسم خدا کی اگر کوئی اور ہوتا نا